بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی، توفیق پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے اور سننے والوں میں شمار کیا اور سب کے ساتھ وابستہ کیا۔ آج کی اس مجلس کے لیے جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو، کسی حالت میں بھی رہو، تمہیں موت درک کر لے گی، موت تمہیں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے کے اندر ہی بند کیوں نہ کر لو، مضبوط برج کے اندر بند کیوں نہ کر لو، موت ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں۔ اور میں اکثر بیشتر اپنی مجالس میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ دنیا میں توحید کے منکر ملیں گے، رسول کے منکر ملیں گے، قرآن مجید کے منکر ملیں گے، ولایت آل محمد کے منکر ملیں گے، لیکن موت کا منکر ایک بھی نہیں ہے جو دنیا کے اندر یہ کہے کہ موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک یقینی چیز ہے جس نے آنا ہے۔ اب جب یہ موت آئے گی، موت کیوں آتی ہے، مرتا کیوں ہے آدمی، مرنے کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے موت کا؟ اللہ نے پیدا کیا، آ گئے، مر گئے، چلے گئے۔ تو مرنے کے بعد کے دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا اور ختم۔ یہ دہریوں کا نظریہ ہے، اور دہریوں ہی نے وہ شعر دہریت کے نظریے کا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا شے ہے، انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ دہریت کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ دہریت کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ نہ ظہور ترتیب کا نام حیات ہے عناصر کے، اور نہ ہی مر جانے کا نام موت ہے۔ اس کے لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موت کو سمجھنا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر مدینے میں بہت سارے باغ لگائے تھے۔ اس کی تعداد 15 سے زیادہ تھی۔ مولا کائنات ایک دن اسی باغ کے لگانے میں مصروف تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، پسینے میں شرابور۔ جب باغ سے باہر نکلے، ایک دہریے نے میرے مولا کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، یا علی، انسان نے مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، یہ آپ اتنی محنت و مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو غریبوں کے لیے روٹی کاندھے پر اٹھا کر تقسیم کرتے ہیں، اور پھر یہ باغ میں محنت بھی مزدوری بھی کرتے ہیں، تو آخر جب مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے تو پھر ہمیں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ تیری بات اگر میں مان بھی لوں تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے،
اگر مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گئے تو میں اور تو دونوں برابر ہو جائیں گے، لیکن اگر مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو میں یہ سب کچھ پیش کروں گا، تیرے پاس کیا ہوگا پیش کرنے کے لیے؟ اللہ بھیجے بابا بلند محمد والے محمد۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہے کیا، معاملہ کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے مولانا، مولا کہتے ہیں موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں اتارتی ہے اور کافر کو دوزخ میں اتارتی ہے۔ اسی لیے موت کا نام انتقال رکھا گیا۔ انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا، اور اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں کہ دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو یہ جگہ ہے فنا، وہ جگہ ہے باقی۔ تو اب موت کی دو قسمیں ہیں، ایک موت یہ کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یہ فنا کا نظریہ ہے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہ بقا کا نظریہ ہے۔ تو جب انسان نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں بھیجے کیوں گئے ہیں اور بلائے کیوں جا رہے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد سوچنا پڑے گا اور وہاں جانے کا مقصد سوچنا پڑے گا کہ واپس کیوں جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مختصر سی، کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ معلوم ہوا یہاں آئے عبادت کے لیے، لیکن وہ عبادت ہوتی کیسے ہے، عبادت ہے کیا چیز؟ توجہ رکھیے گا میری طرف، درود بھیج دیں بابا بلند محمد۔ وہ عبادت کیا چیز ہے جسے ہمیں انجام دینا ہے؟ یعنی ہماری غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت۔ یہ گھڑی میں نے ہاتھ میں باندھ رکھی ہے، اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ ٹائم دکھانا۔ جس دن یہ ٹائم دکھانا چھوڑ دے میں پھر بھی ہاتھ میں باندھوں گا اسے؟ بہت بہترین گاڑی خریدی، جب تک وہ چلتی رہی مسافت طے کرتی رہی، اسے استعمال کیا۔ جب وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو پھر بیچ دیا۔ معلوم ہوا وہ چیز جو اپنی غرض خلقت کو پورا کرتی ہے وہ محبت کے قابل ہوتی ہے، رکھنے کے قابل ہوتی ہے، حفاظت کے قابل ہوتی ہے، اور جو غرض خلقت کو کھو دے اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بھاڑ میں جائے یا جہنم میں جائے، اس لیے کہ وہ غرض خلقت کھو چکا ہے۔ انسان کی غرض خلقت عبادت ہے، بس جب تک یہ غرض خلقت پوری کرتا رہے گا اس وقت تک یہ محبت کے لائق ہے۔ جس دن غرض خلقت کھو دے گا اس دن یہ محبت کے لائق نہیں رہے گا۔ اب مجھے سوچنا یہ ہے، اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف تسبیح پڑھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف حج کرنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف زیارت پہ چلے جانے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف انسان کا مصلی پہ بیٹھ کر کسی لفظ کا ذکر کرنے کا نام ہے؟ نہیں، یہ عبادتوں کی قسموں میں سے کچھ قسمیں ہیں، لیکن یہ مکمل عبادت نہیں۔ عبادت نام ہے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا۔ عبادت نام ہے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا، تو جو صراط مستقیم پر قائم ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو رونا بھی عبادت نہیں ہوتا۔
سلوات بھیجے مل کر بآواز بلند محمد و آل ابھی آنے والا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ہے، اس میں آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ جن کو اللہ نے صحت دیے، جن کو اللہ نے توفیق دیے، روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کا مفہوم سمجھا رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، اب آپ روزہ رکھ کے سو جائیں۔ مولا فرماتے کہ تمہارے اس سانس کو ہم تسبیح قرار دیتے ہیں۔ آپ تو سوئے ہوئے، سونے کو تسبیح قرار دیا ہے۔ آپ مولانا تسبیح پہ بیٹھے آرام سے، صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد و آل میں عبادت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل تو آگے یہ من محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے محسوس کریں کہ نومکم تسبیح، تمہاری نیند بھی عبادت میں شمار ہو۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ سوال کیا اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہوں؟ جناب سلمان نے کہا میں۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو رات کو ختم قرآن کر کے سوتا ہو؟ سلمان نے کہا میں۔ کہا تم میں سے کون ہے جو پورے سال کے روزے رکھتا ہے؟ جناب سلمان نے کہا میں۔ تو چغل خور تو ہر جگہ ہوتے ہیں، صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے، پورے سال کہاں سے روزے رکھتا ہے؟ ہم نے اسے سوتے ہوئے بھی دیکھا، اور یہ ایسی کون سی اسپیڈ سے قرآن پڑھتا ہے کہ ہر رات قرآن ختم کر کے سوتا ہے۔ تو جناب پیغمبر اکرم نے پوچھا سلمان تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تمہارے ساتھی تو اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسی کا مطلب ہوتا ہے مجلس رسول میں بیٹھنے والوں کی بھی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث رسول ارشاد فرما چکے تھے جس کے جواب میں جناب سلمان نے یہ کہا تھا۔ یہ حدیث سرکار ارشاد فرما چکے تھے۔ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے سوئے گا وہ ایسا ہے جیسے ختم قرآن کر کے سویا، کیونکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو وضو کر کے سوئے گا اس کی پوری رات اللہ عبادت میں شمار کرے گا، لہذا میں بغیر وضو کے نہیں سوتا۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مہینے کے اول، اوسط، آخر اور اس کے علاوہ رجب، شعبان کے رمضان روزوں کو ملا دے گا رمضان کے روزوں کے ساتھ، وہ ایسا ہی ہے جیسا پورے سال کے روزے اس نے رکھے۔ تو میں آپ کی اس حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی پیغمبر سے یہ حدیث سنی تو سب نے تھی، لیکن یہ کہ سمجھ میں بہت کم لوگوں کی آتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں۔ جناب بہلول دانا، میں آپ کو مفہوم عبادت سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ بہلول دانا اپنے لکڑی کے گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، صحرا کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے شاگردوں کو درس معرفت دے رہے تھے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا صاحب معرفت ہوں اور کتنا عاجز ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اٹھے اور جناب بہلول کے گھوڑے کے گردن میں ہاتھ ڈال دیا جو لکڑی کا گھوڑا انہوں نے بنا رکھا تھا، اور کہا بہلول مجھے کچھ سکھاؤ۔ بہلول نے کہا میں پاگل آدمی ہوں، میں تجھے کیا سکھاؤں گا، تو استاد آدمی، اتنے سارے تیرے شاگرد صحرا کے اندر تو لیے بیٹھا ہے، میں تجھے کیا سکھاؤں گا؟ کہنے لگے نہیں مجھے سکھاؤ۔ تو جناب بہلول نے اپنا وہ لکڑی کا گھوڑا ایک طرف رکھا، کہا ایسے بیٹھو جیسے شاگرد استاد کے سامنے ثانوِ ادب طے کرتا ہے۔
میں استاد ہوں تم شاگرد. کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے. بیٹھ گئے. جناب بہلول نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کھانا آتا ہے؟ یہ کون سا سوال؟ ہاں بھائی جب میں استاد ہوں تم شاگرد ہو تو سوال میں نے کیا جواب دو. میں تمہاری ذہنی صلاحیت دیکھ کے پھر ہی تو تمہیں پڑھاؤں گا. اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو شاگرد کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کے تعلیم دے. مجبور ہو گئے جواب دینے. کہنے لگے جناب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہوں اور بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں, بھوک باقی رہتی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتا ہوں اور میں جو ہے وہ چبا چبا کے کھاتا ہوں. جناب بہلول نے کہا تجھے تو کھانا بھی نہیں آتا, میں تجھے کیا سکھاؤں. اٹھ گئے بہلول بھڑک کے اور اپنی لکڑی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑے. لیکن اب اسے شاگردوں کے سامنے ہوئی خجالت کہ میں انہیں یہاں معرفت کرا رہا ہوں, مجھے تو کھانا بھی نہیں آتا. تو اب اس خجالت کو دور کرنے کے لیے پھر دوڑے بہلول کے پیچھے. آگے جا کے بہلول کو پکڑا, کہا مجھے کچھ سکھاؤ. کہا ایسے بیٹھو جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے. پھر بیٹھ گیا. کہنے لگے یہ بتاؤ تمہیں بولنا آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں آتا ہے. کیسے بولتے ہو؟ کہا آہستہ آہستہ بولتا ہوں, کسی کی بات نہیں کاٹتا, کم بولتا ہوں, ضرورت ہوتی ہے تو بولتا ہوں, نہیں تو نہیں بولتا. بہلول نے کہا تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا. پھر بہلول بھڑک کے اٹھے, باہر الغر دیے کہ تیسری مرتبہ پھر انسان نے جا کے جناب بہلول کو پکڑا اور بہلول نے بٹھایا. کہا بتا تجھے سونا آتا ہے؟ بہلول دیکھ کے کہنے لگے یہاں سونا آتا ہے. کہا کہ رات کو جلدی سوتا ہوں, صبح کو جلدی اٹھتا ہوں اور دائنی کروٹ سے سوتا ہوں. جناب بہلول نے کہا تجھے تو سونا بھی نہیں آتا. اب جو کہا نا تجھے سونا بھی نہیں آتا, بہلول اٹھنے لگے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ جانے نہیں دوں گا. اب یہاں پر آ کر چونکہ اپنے ذہن سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بہلول نے حدیث کی مخالفت کی ہے, کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ کم بولو, کم کھاؤ, کم سو. تو حدیث اس نے بھی پڑھی تھی, حدیث بہلول نے بھی پڑھی تھی. لے گئے دربار میں ہارون رشید کے پکڑ کے, کہا یہ منکر حدیث ہے. ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے ہوا. کہا یہ منکر حدیث ہے. کہا پہلے پوچھو تو صحیح ہے, کہا کیوں ہے اس نے؟ کہا اس نے جو حدیث کے مطابق مجھ سے سوال کیے, میں نے حدیث کے مطابق جواب دیے. اس نے کہا کہ تجھے سونا بھی نہیں آتا, کھانا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا. تو جناب بہلول نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کھانا آتا ہے, تو اس نے کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہوں, کھانے کے تمام آداب بتائے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر حرام کے کھانے پہ 100 مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھے گا تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. کہا کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کھانا جائز بھی ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھائے. میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ تجھے بولنا آتا ہے یا نہیں, تو اس نے بتایا, سارے آداب بتائے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسے وہ بات کہنے کا حق تھا یا نہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ بولنے کا حق بھی ہے یا نہیں ہے, پھر یہ آداب استعمال کرے کہ کم بولے اور آہستہ بولے اور کسی کی بات نہ کاٹے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے سونا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سونا آتا ہے. تو سونے کے سارے آداب بتائے, لیکن یہ نہیں بتایا اس نے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سوتا ہوں. اس لیے کہ اسے سونے کا حق نہیں ہے جو معصیت پروردگار کرتا رہے اور دن بھر اور رات کو توبہ کیے بغیر سو جائے. تو حدیث تو ہے, لیکن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے لفظ عبادت سمجھانا چاہتا ہوں. جو میں نے واقعات آپ کو سنائے ہیں, تو
تو اس کے توسط سے آپ کو عبادت سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا، عبادت ہو گئی، حج کر لیا، عبادت ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ سوائے پیسہ خرچ کرنے کے اور زحمت اٹھانے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ گزشتہ گناہ بھی ان کے ذمے ہیں اور آئندہ گناہ بھی ان کے ذمے ہیں۔ حج تو اس کا ہے جس کے گزشتہ گناہ بھی معاف ہو جائے وہاں اور آئندہ کی بھی ضمانت ہو جائے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے پاس امام علیہ السلام کا ایک صحابی آیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا حج سے واپس آ رہا ہوں۔ کہا احرام باندھا تھا؟ کہاں باندھا تھا؟ نیت کیا کی تھی؟ نیت کی تھی کہ احرام باندھتا ہوں حج مفردہ کے لیے، مثلا واجب قربتن اللہ، پھر تلبیہ پڑھا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ مولا نے کہا تو نے تو احرام باندھا ہی نہیں، حج کہاں سے کر لیا تو نے؟ تو احرام ہی نہیں باندھا، تو نے حج کہاں سے کر لیا؟ کہا مولا احرام باندھا تھا 2 کپڑوں کا۔ کہا کپڑا 2 کپڑوں کا احرام نہیں ہوتا۔ امام نے ارشاد فرمایا جب احرام باندھے تو احرام باندھنے سے پہلے جب اپنا دنیا کا سلا ہوا لباس اتارے تو یہ نیت کر کے اتارے کہ اے مالک میں جہاں یہ لباس سلا ہوا اتار رہا ہوں وہاں گناہوں کا لباس بھی آج اتارے دیتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر وہ لباس گناہ پہنا ہوا ہے تو یہ 2 کپڑوں کا لباس پہننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حج، روزہ، حج کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا ایک وہ لوگ ہیں حاجیوں میں جو جاتے ہیں تو اپنے گزشتہ گناہوں کو معاف کراتے ہیں، آئندہ ان کے ذمے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہ جو گزشتہ گناہ بھی معاف کرا کے آتے ہیں اور آئندہ کی بھی ضمانت لے کے آتے ہیں کہ اب ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کے نہ گزشتہ معاف ہوتے ہیں نہ آئندہ کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور امام کے ساتھ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری طواف کر رہے تھے۔ جناب جابر کی بینائی جاتی رہی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے جو تلبیہ کی اور ذکر خدا کی آوازیں سنی تو امام سے کہنے لگے مولا اس سال تو بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ خانہ کعبہ کی رونق بڑھ گئی ہے۔ امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اگر دیکھ لوں کتنے اچھی بات۔ امام نے قریب بلا کر اپنا داہنا ہاتھ جابر کے چہرے پہ گھمایا۔ اب جو جابر کی آنکھیں کھلی تو جابر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے مولا مجھے واپس نابینا کر دے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا یہاں تو کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ بھیڑیے، شیر، کتے اور ریچھ اور سور کی شکل میں لوگ طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں طواف تو کر رہے ہیں، احرام بھی بندھا ہوا ہے، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ مولا مجھے اپنی اصلی حالت میں واپس پلٹا دیجئے، میں نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ سمجھے عبادت کو، نماز کا 360 مرتبہ قرآن مجید میں حکم ہے، بلکہ زیادہ یا کم 360 کے قریب زیادہ حکم ہے پروردگار کا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جہاں اتنی مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل بھی ہیں۔
پروردگار سے پوچھا جائے معبود تو نے اتنا حکم دیا نماز کا، ہم نے نماز پڑھی، اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک وہ نماز ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے انسان کو خوشخبری ملتی ہے، جنت کی بشارت ملتی ہے، اور دوسرے وہ ہے جہاں لعنت برس رہی۔ تو پوچھا معصوم سے کون ہے یہ لوگ؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ ان کے لیے وعید سنا رہا ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نماز سے غافل بھی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے دو باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی اگلی اسی سورے کی 2 آیتیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ الذی یکذب بالدین، وہاں پر ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ ویل ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جب کوئی پڑوسی ضرورت کے برتن مانگنے آتا ہے تو اسے جھڑک دیتے ہیں، جا میں نے تیرے لیے نہیں خریدے، اپنے لیے خریدے۔ پوچھا معصوم سے اور اس کے علاوہ کیا اس کی وجہ ہے؟ فرمایا ظاہری حجت قرآن کے معنی میں یہ 2 آیتیں ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ریاکار ہے، یہ مشرک ہے، اس وقت شرک کر رہا ہے، ریاکار مشرک ہے۔ اور دوسری مرتبہ وہ لوگ جو پڑوسیوں کو برتن نہیں دیتے، اگر مہمان آ جائے تو غریب پڑوسی ہو اور وہ چاہے کہ پڑوسی سے اچھے برتن لے کے اپنے مہمانوں کو کھلا دے، کہتے تو تیرے لیے خریدیں کیا؟ ہے 5 وقت کا نمازی اور اول وقت میں نماز میں مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ نے کہا اس کے اوپر لعنت ہو، یہ کیسا نمازی ہے جو میرے مخلوق خدا کو جھڑک رہا ہے۔ اور دوسری روایت، یہ ظاہری حجت ہے، ظاہری روایت ہے، اور جو باطنی روایت ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر عقیدہ ولایت آل محمد نماز پڑھ رہے ہیں، جو بغیر ولایت علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں، جس کو علی سے محبت نہیں، وہ جب تکبیر کہتا ہے تو خدا کی طرف سے فرشتے لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اب آپ کی سمجھ میں، اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ عبادت کہا کس چیز کو جاتا ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، ہونے دو، بہن بھائی ناراض ہیں، ہونے دو، عزیز و اقارب ناراض ہیں، ہونے دو۔ میں تو ہر سال جاتا ہوں مشی کرنے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام اس کا آنا قبول کریں گے جو ماں باپ کو ناراض کر کے گیا ہے؟ میں 8واں سال ہے مسلسل جا رہا ہوں، بہن کے گھر پہ چھت نہیں ہے، بھائی بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، عزیز قریب ہے، بچوں کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں تو زیارت پہ جاتا ہوں۔ یہ کون سی زیارت ہے بھائی؟ آل محمد نے سکھائی ہے یہ زیارت؟ مولانا کل میں روح کانپ گئی میری، پرسوں میں نے یہ روایت پڑھی، میں پورا دن پریشان رہا کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہم اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں گے کہ ہم شیعہ ہیں۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام کے پاس اور کہنے لگا مولا فلاں مقام پر آپ کے اتنے شیعہ رہتے ہیں، کہا یہ بتاؤ وہ جو شیعہ وہاں رہتے ہیں ان کے امیر مالدار دولت مند غریب شیعوں کے پاس جا کر ان سے احوال پرسی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں دے دیں؟ مولا ایسا تو بہت کم ہے۔ کہا بچوں یہ نہیں کر سکتا جو ہمارے غریب شیعوں کی بلاد پرسی نہیں کر سکتا، اسے ہمارا شیعہ کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ہم ہولیے بنا بنا کے شیعہ ثابت کرتے ہیں اپنے آپ۔
میں نے یہ امامہ آبا قبا پہنا، اب ظاہر ہے مجھے دیکھ کے ہر آدمی کہے گا شیعوں کا مولوی ہے، لیکن اس لبادے سے شیعت ثابت نہیں ہوگی، شیعت ثابت ہوتی ہے کردار سے۔ میں دوسری چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو میرے اوپر مقصر ہونے کا جو ہے وہ لیبل نہ لگ جائے، ورنہ کوئی بھی حلیہ ہو، حلیہ اور چیز ہے، شیعت اور چیز ہے۔ وہ لٹے رکھ لی، ہمارے یہاں تھری میروا میں تھا مولانا وہ بھگت، ہم نے اسے دیکھا تھا کہ اس کا سارا سر گنجا ہوتا تھا، ایک چٹیا رکھی ہوئی ہوتی تھی اس میں۔ اب یہ مندروں کے بھگت جو کرتے تھے، اب ہمارے اشیوں میں آگے کہنے لگے کہ جناب یہ تو بڑا پہنچا آدمی ہے۔ تو یہ چٹیے چھوڑنے سے انسان کی شیعت ثابت نہیں ہوتی، 10 20 50 انگوٹھیاں پہننے سے، یہ امام آبا قبا پہننے سے شیعت کردار کا نام ہے۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ جملہ میرا محفوظ رکھیے گا اور اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا تشریف لے گئے تھے، وہ افراد جمع کر کے نہیں لے گئے تھے، کردار جمع کر کے لے گئے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کو کردار چاہیے ہے، افراد نہیں چاہیے ہے۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ سیرت، کردار، یہ چیز چاہیے نا۔ اگر عبادت کو سمجھنا ہے تو مفہوم عبادت اگر سمجھ میں آ جائے اور صراط مستقیم پر آدمی آ جائے تو چپ بیٹھا رہے تب بھی عبادت ہوتی ہے، اور اگر صراط مستقیم پر نہ ہو تو سارا دن بھی عبادت کرے تو عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت نام ہے صراط مستقیم پر آنے کا۔ آپ صبح کو گھر سے نکلے ڈیوٹی کے لیے، سارا دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے مزدوری کی، محنت کی، کمایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوکری کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے گئے، معصوم فرماتے ہیں جب تم رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، ہر قلم چلانے پر ثواب ملتا ہے، ہر مشقت پر ثواب ملتا ہے، یعنی تمہارا پورا دن عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ عبادت نام مصلی پہ بیٹھنے کا نہیں ہے۔ آپ کسی مومن کے جنازے میں گئے، یہ عبادت۔ آپ نے کسی مومن مریض کی عیادت کی، یہ عبادت۔ آپ نے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی، یہ عبادت۔ یہ یاد رکھیے گا، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ اپنی جگہ کے اوپر۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، جعل اللہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ۔ اللہ نے اپنے حقوق پر اپنے بندوں کے حقوق کو مقدمہ قرار دیا ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو مقدمہ ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ جو بندگان خدا کے حقوق کو پامال کر کے نماز پڑھتا ہے، خدا کہتا ہے لے جا، مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں اللہ تیرے سجدوں کی وجہ سے نہیں ہوں، اللہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے اللہ نہیں، اللہ ہمارے روزوں کی وجہ سے اللہ نہیں۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کسی عالم کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی عبادت کرے تو اس کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں، اور اگر ساری دنیا مل کر اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی خدائی میں کمی آنے والی نہیں۔ جب یہ دنیا نہیں تھی وہ اللہ تھا، یہ دنیا ہے وہ اللہ ہے، یہ دنیا نہیں رہے گی وہ اللہ رہے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے، نہ ہوگی، اللہ رہے گا۔
اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اور پھر میں اب جملہ کہہ دوں, یہ میری عقیدت کا جملہ ہے کہ جس کے سجدہ کرنے کے لیے علی موجود ہو اسے ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے. جس کے سجدہ کرنے کے لیے حسین موجود ہو, سید کونین موجود ہو, محمد مصطفیٰ موجود ہو, یہ 14 جس کا سجدہ کرے, جس نے ان 14 کی خلقت کے بعد اپنے عرش پہ انہیں قیام کرایا تو اس جگہ کو مسجد قرار دیا. وہ جو عرش پہ مسجد ہے وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی اپنے بندے کو. پوچھا کسی نے, یا رسول اللہ وہاں مسجد کیسے بنی؟ یہ مسجد وہاں ہے جہاں سدرۃ المنتہا, جبرائیل امین جہاں یہ کہہ کے رک جائے کہ اگر ایک پور کے برابر آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. تو جہاں سلطان الملائکہ, سردار الملائکہ, سید الملائکہ جبرائیل نہیں جا سکتا, وہاں اور کون سا فرشتہ جا سکتا ہے؟ تو جہاں یہ سب نہیں جا سکتے وہاں مسجد کیسے بنی؟ خدا تو سجدہ کرتا نہیں کہ وہ خود سجدے کرے. اگر وہ خود سجدے کرے تو اللہ نہیں رہتا. تو وہاں کوئی سجدہ کرنے والا ایسا تھا, اسی کے لیے پروردگار نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے اس لیے بلایا کہ وہاں پر رہنے والی آیتوں سے ملاقات کرا دے. چلو بھیج دے بابا بولے محمد وہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے. اگر عبادت کرنا ہے نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, حج سے پہلے بندگان خدا کے حقوق کو دیکھیں. اور جو بھی ہماری ایج کے جو لوگ ہیں, یہ ہم سے کچھ 2-4 سال بڑے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ جب پرانے دور میں, اس دور میں کوئی شخص زیارت پر جاتا تھا کربلا یا حج پہ جاتا تھا, 3 مہینے پہلے حج پہ جانے سے پہلے, 3 مہینے پہلے زیارتوں سے جانے سے پہلے, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے یہ گواہی دی, ایک ایک گھر جا کر معافی مانگتے تھے, مجھے معاف کر دینا میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا میں زیارت پہ جا رہا ہوں. کیوں جاتے تھے؟ یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا, یہ آداب زیارت میں ہے. تم یہاں آل محمد کے چاہنے والوں کو راضی کر کے جاؤ, وہاں آل محمد تم سے راضی ہو کے ملیں گے. ان کے چاہنے والوں کو تم یہاں ناراض کر کے جاؤ گے, وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ کو کس نے بتا دیا, آپ لوگوں کو علم غیب آتا ہے؟ علم غیب نہیں آتا. چلو آپ بھیج دیں محمد و آل محمد. بس تھوڑی سی دیر ہو. ایک واقعہ تھی کہ واقعات تو پڑھے جاتے ہیں, واقعات پڑھے جاتے ہیں, واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی. سمجھیے کیا ہے کہ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں صحابی امام ہیں, مالدار بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ذہین بھی ہیں. ہارون رشید عباسی نے بلایا دربار میں, گئے, کہا ابن یقطین ہم تمہیں بغداد کا گورنر بنانا چاہتے ہیں. کہنے لگے 1 مہینے کا وقت ہے تاکہ میں سوچ لوں. کہ اتنا لمبا ٹائم, اتنا لمبا وقت, ہم جیسا ہوتا نا تو رال ٹپک پڑتی, کہتے ابھی لکھو سائن. یہ امام کا صحابی ہے, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. جو پیسوں کے بدلے ایمان بھیجتے وہ علی کے نوکر نہیں ہوتے. بڑا مشکل کام ہے علی والا بن کے رہنا. لے کے آئے چھٹی, گھر آئے, خط لکھا امام کے نام,
یہ نہیں مجھے معلوم کہ خط کی پوری عبارت کیا ہے، مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس کی عبارت لکھی ہے کہ مولا مجھے بغداد کے گورنر بننے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے، آپ فرمائیں میں اس عہدے کو قبول کروں یا نہیں۔ خط لے کے چلا گیا، غلام سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے واپس امام کا جواب لے کے آؤ۔ اب جو واپس آیا، امام نے خط کے اوپر 2 جملے لکھے تھے اسی صفحے پر، یہ لے کے گیا تھا اسی صفحے پر 2 جملے لکھے تھے مولا نے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ ہم آل محمد کے یہاں، مفہوم خط بتا رہا ہوں، آل محمد کے یہاں ظالم حکومت کی ملازمت حرام ہے۔ پہلا جملہ۔ اس کے نیچے دوسرا جملہ امام نے لکھا، لیکن اگر وہاں بیٹھ کر ہمارے ضرورت مند شیعوں کے کام آؤ تو حلال ہے۔ میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے ملازمت دی ہے، اگر وہاں بیٹھ کر شیعوں کا کام کیا ہے تو حلال ہے، ورنہ حلال کا بھی کمایا ہے تو حرام ہے۔ اس لیے کہ حکومت کی ملازمت جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ وہاں بیٹھ کے شیعوں کا کام نہ کیا جائے۔ خط آ گیا، امام نے لکھ دیا، یہ گئے، کہنے لگے قبول ہے، دستخط ہو گئے، ایگریمنٹ ہو گئے، گورنر بن گئے۔ جیسے یہ گورنر بنے، ویسے ہی بہت سارے ہم جیسے لوگ غریب، انہوں نے کہا تھی 5 مانو آئے گا، اب اپنا آدمی آ گیا، چلو کام لیں۔ کسی نے کہا ہم ڈھل معاف کرائیں، کسی نے کہا یہ ٹیکس معاف کرائیں گے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ ایک مومنٹ پہنچ گیا، تقل بات کیا، خادم آیا، کون ہو تم؟ کہا مجھے علی بن یقطین سے ملنا ہے۔ کہا کیوں ملنا ہے؟ کہا کام ہے۔ جا کے اس نے بتایا کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ کہا فلاں صاحب سے کہہ دو کہ بعد میں آئے، ابھی میں مصروف ہوں، بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ چلا گیا واپس۔ اسی سال علی ابن یقطین گیا حج پر۔ توجہ رکھیے گا بہت۔ حج سے فارغ ہو کر گیا مدینے، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حرم سرا کا دروازہ بجایا، دق الباب کیا تو اندر سے خادم آیا اور کہا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے نہیں ملیں گے، ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ ابھی غلام نے جا کے نہیں بتایا کہ کون آیا ہے، بس اس یقین کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ ہم انہیں امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے، ہم انہیں امام مانتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر پوری کائنات کا نظارہ کرتے ہیں۔ کہا امام نے نہیں ملے، اس نے خادم کے آگے ہاتھ جوڑے، مولا سے یہ تو پوچھ کے بتاؤ کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ فلاں شخص تمہارے پاس بغداد میں آیا تھا ملنے؟ کہاں آیا تھا؟ کہا تم نے اسے واپس کر دیا، اس سے ملاقات نہیں کی، اسے حقیر جانا، اب جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ کہنے لگا مولا میں جا کے معافی مانگ لوں گا بغداد، ابھی تو زیارت کی اجازت دیتے۔ کہا یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ اب لفظ سماعت فرمائیے گا، کتاب کا حوالہ بحر الانوار میں بھی ہے، سیرت معصومین کی ہر کتاب میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، اور اسے پڑھیے گا، اسے ایسے نہ سنیے گا جیسے سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسے حقیقت پر مبنی سمجھیے گا، اسے اپنے ساتھ لے جائیں، سینے پہ لکھیں، غور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میں مجبور ہوں
جا کے واپس نہیں آ سکتا. کہا تو مجبور ہے، ہم تو نہیں. تو مجبور ہے، ہم تو نہیں. آیا خادم نے کہا کہ جاؤ جنت البقیع میں ناقہ تیار ہے، وہ تمہیں بغداد لے بھی جائے گا اور لے بھی آئے گا. گیا، دیکھا ناقہ تیار ہے، ناقے پہ سوار ہوا، ناقہ کھڑا ہوا، چند قدم چلا، اسے بغداد کی دیواریں نظر آنے لگی. اس لیے کہ زمین کی تنابیں تو ان کے ہاتھوں میں ہے نا. آیا اس کے دروازے پہ، دق الباب کیا، وہ نکلا باہر. جیسے ہی باہر آیا اور اس نے دیکھا علی ابن یقطین کھڑا ہے تو کھاپ گیا. کل میں گیا تھا ملنے، ملا نہیں تھا، آج یہ خود دروازے پہ آیا، خدا خیر کرے. جیسے ہی علی ابن یقطین نے اس مومن کو دیکھا ویسے ہی زمین پر گر گیا اور کہنے لگا کہ اپنا جوتے والا پیر اٹھا کر میرے منہ پہ رکھ. غور سے سنیے گا، ایسے ہوتے ہیں علی والے. راگ گا کے علی والا نہیں بنتا، علی والا کردار سے بنتا ہے. کہتا میں گورنر ہوں، ایک عام آدمی کے سامنے میں معافی مانگنے کیوں جاؤں؟ اسے معلوم تھا کہ یہ گورنری چند دنوں کی ہے، اس فنا کو بقا آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، لہذا باقی رہنے کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے. ماشاءاللہ آپ کی خاموشی، قربان جاؤں میں. سلوات بھیج دیں تو محمد و آل محمد کو. ظاہر ہے یہ باتیں اب تو عادی نہیں رہے کان ان باتوں کے سننے کے. اب تو جو کچھ سنایا جاتا ہے وہ چھت پھاڑ اور دیوار اکھاڑ خطابت ہوتی ہے، وہ ہم سے آتی نہیں. نام کرتے ہیں نہیں، تھوڑا سا بولنا چاہیے ورنہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا کہ میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. چلو آپ بھیجے بابا محمد والے. بالکل مجھے معلوم ہے آپ کی توجہ ہے. اس نے پاؤں رکھنے سے پہلے کہا کہ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے. کہا یہ سب بعد میں پتا چلے گا، تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے پیر رکھو. اس نے جوتا اتارنے کی کوشش کی، کہا جوتا نہ اتارو، جوتے سمیت رکھو. ان جملوں پہ غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اس نے رکھ دیا. اب کہتا تیسری بات، کہتا تھوڑا سا زور دو اسے مسلو تاکہ پتا چلے کہ آل محمد کے چاہنے والے کی توہین کرنے والے کی سزا کیا ہے. کیسے توہین کی جاتی ہے. بس جب تھوڑی دیر گزری اس نے پیر ہٹا لیا، کہا اب تو بتاؤ کیا ہوا. کھڑا ہوا، گلے ملا، کہا امام کی بارگاہ میں گیا تھا، امام نے ملنے سے انکار کر دیا. کہا جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا. گلے سے لگا کے کہنے لگا میں نے بھی معاف کیا، میرے امام نے بھی، میرے خدا نے بھی. یہ واقعہ تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، شاید سنا بھی ہوگا. میں نے سنایا صرف اس لیے کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں زیارت پہ جانے کے وقت امام کے روضے کے باہر ایک اجازت نامہ لکھا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے اذن دخول. اس اذن دخول کے جو جملے ہیں وہ آپ کے پاس زیارت کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی لکھے ہوئے ہیں. ذرا پڑھ کے دیکھیے گا اس میں لکھا کیا ہے. کہ مولا میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ تو آپ کے کانوں میں آواز آئے نہ آئے، آپ کے دل میں یہ آواز ضرور آئے گی. ماں کو روتا ہوا چھوڑ آیا، بھائی کو تڑپتا ہوا چھوڑ آیا. کیا امام اجازت دیں گے مجھے کہ میں اندر جاؤں؟ ہر آدمی اپنی میں.
خداوند کریم نے نظام بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے. اور کیا خوبصورت جملہ ہے. اور اسی جملے پر میں جس کو تمام کر دوں، تحف العقول کتاب کا نام ہے. اقوال آل محمد سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کبھی توفیق ملے تو دیکھ لیجئے گا. PDF میں بھی موجود ہے. اس میں بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ بوڑھا عبادت گزار جو کنجوس اور بخیل ہو، اس سے بہتر وہ سخی نوجوان ہے جو سرکش ہے. گھر جا کے سوچئے گا میں نے کیا کہا. ایک نوجوان ہے جو سرکش ہے لیکن سخی ہے. ایک بوڑھا ہے جو عبادت گزار ہے، کنجوس ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ بوڑھا عبادت گزار اللہ کو اچھا نہیں لگتا، وہ سخی جوان اچھا لگتا ہے. سرکش کو ذرا ایکسپلین کر دیں، سرکش سے کیا مراد ہے؟ سرکش سے مراد یہ ہے کہ کبھی عبادت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں رکھا، کبھی کبھار دائیں بائیں بھی ہو گیا. سرکشی میں ساری چیزیں آتی. اس لیے کہ کنجوسی خدا کو کسی قیمت پر پسند نہیں ہے. بخل اللہ کو کسی قیمت پر پسند نہیں ہے. آج یہ مجلس احسان ثواب خداوند کریم اجر عظیم عطا فرمائے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایک بہن کی خدمت کی. تو میں اس حوالے سے بس یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بہن کی وہ عظمت ہے شریعت میں کہ بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ میں جانا کرتے ہیں. چاہے 10 روپے کی چیز لے کے جاؤ، خالی ہاتھ میں جاؤ. بہن کو ناراض نہ کرنا. جن کی بہنیں ناراض ہیں ان کی مغفرت مشکوک ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ مفہوم پڑھیے گا. ایسے ہی نہیں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ بہن کو لے کے گئے. وہ بہن اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ شادی کے بعد مدینے میں امام حسین علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تھے اس سے پہلے آ جاتی تھی نماز پڑھ کے، اپنے سامنے اپنے بھائی کو خدا حافظ کہتی تھی، اور پھر اس وقت تک گھر نہیں جاتی تھی جب تک حسین علیہ السلام گھر نہ آ جائے. اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے فہرست میں جب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا نام نہیں ہوا تو شہزادی نے پوچھا بھیا میں آپ کے بغیر؟ امام نے فرمایا میں شریعت کا پاسدار، میں نبی کا جانشین ہوں، میرے بابا نے تمہاری شادی عبداللہ سے کی ہے، اب تمہارا اختیار اس کے پاس ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو میں تمہیں لے چلوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں لے جا سکتا. امام وقت ہے، ویٹو پاور استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تربیت کرنا ہے معصوم نے. اور یہ بہن بھی عالمہ غیر معلمہ بی بی، وہ بی بی جس سے حجت خدا مسئلہ پوچھے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. ابھی
چند روز قبل ہی شہزادی کی ولادت گزری ہے. بڑے بڑے شاعروں نے کمال کیے فضائل میں پڑھنے کے. بس میں ایک بات جانتا ہوں کہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی تعظیم کے لیے پیغمبر اٹھتے تھے اور زینب کی تعظیم کے لیے معصوم امام اٹھتے تھے. یہ وہ بی بی ہے. تیز قدم اٹھا کر گئی اپنے گھر. جناب عبداللہ تو بستر علالت پر ہے, بینائی کمزور ہے. شہزادی نے جا کر کہا عبداللہ کچھ معلوم ہے؟ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا. کہاں معلوم؟ اور یہ بھی معلوم ہے تمہیں کہ میں بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی. جب سے میرے بابا نے مجھے تمہارے حوالے کیا عبداللہ میں نے کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. بس زینب کبریٰ کے بارے میں مجھے دو ہی سوال ملتے ہیں, یا عبداللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے یا پھر بازار کوفہ اور شام میں سوال کیا ہے. یہاں یہ سوال تھا کہ اگر مجھے اجازت نہ دی تو میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی, مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. جناب عبداللہ نے اجازت دے دی, کا جاؤ. تیز قدم دوڑا کر آگے چلی. ابھی چند قدم چلی تھی کہ جناب عبداللہ نے پھر آواز دی. اب جو آواز دی تو تاریخوں نے لکھا کہ شہزادی کی نبضیں رک گئی. جناب عبداللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, میں آپ کو روک نہیں رہا, آپ اس مرحلے میں امام کے ساتھ جا رہی ہیں, ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیں. اگر وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیں. شہزادی آئی. دوسرا سوال شہزادی کا بازار کوفہ کا کہ لوگوں میں باغی کی نہیں نمازی کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں نبی کی بیٹی ہوں, میں تم سے کچھ نہیں مانگتی, مجھے ایک چادر دے دو. میں کبھی باپ کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یہ بی بی باب الحوائج ہے مولانا برقان در عابدی صاحب بھی اس علالت میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی, ہمارے بھائی جیرو کو بھی, بھائی اظہار ہاسپٹلائزڈ ہیں, اور اس کے علاوہ جو بیمار ہیں بارلہ بھائی زامن کی اہلیہ بیمار ہیں, تمام مریضوں کو صحت عطا فرما. اس بی بی کے صدقے میں کہ جس بی بی نے سفر بھائی کے ساتھ کیا تو یہ کہہ کے چلی تھی کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کرتا ہوں بی بی اب جو بھائی آخری رخصت کے لیے آئے گا تو اجازت کیسے دو؟ عجب نہیں شہزادی کی آواز آئے, حسین میری محبت ہے, حسین میرا بھائی ہے, لیکن خدا کے دین پر میں حسین کو بھی قربان کر سکتی ہوں. یہ ہے اللہ کا دین جس پر شہزادی نے بھائی کو بھی قربان کرنے کے لیے اجازت دی. دین اتنا آسان نہیں, کتنا قیمتی تھا دین کہ جس پر شہزادی بھائی کو قربان کر رہی ہے. اور عزیزان گرامی بچوں کو قربان کیا, بھائی کا صدقہ دیا. چلی میری شہزادی, کائنات نے نہ ایسی بہن دیکھی نہ ایسے بھائی دیکھے. جب میری شہزادی ساری مصیبتیں جھیلتی ہوئی زندان شام پہنچی, عزادارو مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو میری شہزادی جب زندان شام میں آئی بھائی کا کردار ادا کیا. کیا عجب وقت تھا میری شہزادی پر کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالم ہے غیر معلمہ؟ میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نماز نہیں دیکھا.
بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہزادی نے کہا سجاد بیٹھ جاؤ۔ امام سجاد قریب بیٹھ گئے تو شہزادی نے رو کر کہا سجاد یزید کی طرف سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں۔ اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ عزیزان گرامی قدر کریں جن کی بہنیں موجود ہیں۔ بس میں آخری جملے ہیں۔ عزادارو یہ وہ شہزادی ایک رات کو زندان کے دربان میں آ کر امام سجاد سے کہا مولا کوئی بیوی ہے جو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی ہے؟ امام نے فرمایا در زندان پر تالا لگا رہتا ہے، کوئی بیوی باہر کیسے جا سکتی ہے؟ کہا کہ مولا آتی ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ آج رات کو جب وہ بیوی آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ آدھی رات کا وقت گزرا، دربان نے دروازہ کھولا، مولا وہ بیوی آ گئی۔ میرے غیرت مند امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی، آواز دی اماں کوئی بیوی ہے جو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی ہے، ذرا چل کے پوچھیں یہ بیوی ہے کون؟ عزاداروں جیسے ہی شہزادی نے سنا بھتیجے کے ساتھ ساتھ چلی، رات کا اندھیری کا وقت ہے، آئی پشت زندان میں دیکھا ایک پردے والی بیوی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے واہ حسینہ، کبھی کہتی ہے واہ غربتہ، کبھی کہتی ہے واہ مظلومہ، کبھی کہتی ہے واہ حسینہ، کبھی کہتی ہے واہ عباسہ۔ شہزادی قریب جا کے بیٹھ گئی، آواز دے کے کہا بیوی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا؟ کیا تیرا بھی کوئی اکبر مارا گیا؟ اور اگر تو میرے بھائی کو رونے آئی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن اماں سے کہہ کے تیری شفاعت کراؤں گی۔ بس اماں کا نام آیا، یا بی بی نے نقاب کو پلٹا، کہا زینب پہچان، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے قبر چھوڑ دی۔ عزیزان گرامی شہزادی نے جو رات کی تاریکی میں ماں کو دیکھا تو ماں کی آغوش میں سر رکھ دیا، آواز دی اماں میں کربلا میں لٹ گئی، اماں میں نے بچے قربان کیے لیکن حسین کو نہ بچا سکی، اماں میں نے اکبر قربان کیا لیکن حسین نہ بچا سکی، اماں میں نے قاسم قربان کیا، اماں میں نے عباس قربان کیا لیکن حسین نہ بچا سکی۔ اماں ہماری چادریں لٹ گئی، اماں ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی۔ عزاداروں جو آخری جملہ شہزادی کا ہے، اماں میں 70 قدم سے دیکھتی رہی، میرا بھائی ذبح ہوتا رہا۔ بس عزاداروں یہ جملے کہہ کے شہزادی نے اپنا منہ اٹھایا، قریب سے ماں کا منہ دیکھا، عزاداروں رو کے کہنے لگی اماں جب مدینے میں آپ کو دفن کیا تھا بابا نے تو غسل کرایا تھا، یہ چہرے پہ خون تو نہیں تھا، یہ خون کیسا ہے؟ اولاد والوں جملہ سنیں گے، میری شہزادی رو کے کہتی ہے زینب تو 70 قدم سے دیکھتی رہی، میرا حسین میری گودی میں کٹ گیا، میرا حسین میری گودی میں کٹ گیا۔ بس عزاداروں اس بہن کی وفاداری کے لیے آخری کلمات کہنا ضروری ہے۔ عزاداروں یہ بی بی زندان سے چھوٹ کے مدینے آ گئی، بھائی کے گھر ماتم میں مصروف ہے۔ جناب عبداللہ جناب سید سجاد علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا پھپھی سے کہے میرے گھر کے تالے تو کھول۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود کہیں۔ جناب عبداللہ نے آ کر کہا علی کی بیٹی جب سے تم گئی ہو میرے گھر پر آ کر میرا گھر کھول دو، اجرکم اللہ، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، عزاداروں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہ وہ شہزادی ہے خدا کی قسم، تنہائی میں بھی اگر سوچو نا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہزادی نے فرمایا کل آؤں گی۔ دوسرے دن میری شہزادی گئی دن کے وقت،
जैसे ही घर में पहुंची, जनाब अब्दुल्ला किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो बीनाई कमजोर थी, पहचान नहीं सके। शहजादी अपने घुटनों में सर दिए हुए बैठी थी। आकर जनाब अब्दुल्ला पहचान न सके, आवाज दे के कहा कि ए बीबी, अब इस घर में कोई खातून नहीं रहती, अगर तेरी कोई हाजत है तो अली की बेटी भाई के घर मान कर वहां चली जा, तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। शहजादी ने सर उठा के कहा, अब्दुल्ला दावत दे के बुलाया तो अब पहचानते भी नहीं। जैसे ही मेरी शहजादी की आवाज सुनी, अब्दुल्ला रोते रोते जमीन पर बैठ गए। कहते हैं अली की बेटी आज मुझे करबला अपनी जबान से सुना। शहजादी रो के कहती है, औन मोहम्मद की जंग सुनना चाहते हो? कहा नहीं, खुदा की कसम मैं अपने मौला की जंग सुनना चाहता हूँ, मेरा आका कैसे लड़ा। शहजादी ने जंग बयान की, कहने लगी अब्दुल्ला जब मेरा माजाया अकेला रह गया, लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा जब लश्कर पे हमला आवर हुआ तो कभी कल्बे लश्कर को पलटा, कभी मैमना पलटा, कभी मैसरा पलटा। शहजादी रो के करबला की जंग बयान करती है कि अब्दुल्ला बेगैरत लोग हुसैन जब हमला आवर होते थे मैदान छोड़ के भाग जाते थे। मेरा भाई उस वक्त घोड़े पर बैठकर आवाज देता था, कहते था आओ मुझसे लड़ते क्यों नहीं, मैं अब्बास का भाई हूँ, मैं अली अकबर का बाबा हूँ जिसका जवान बेटा मारा गया, आओ मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। खबर एक मर्तबा चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया। शहजादी रो के कहती है, हुसैन जब अकेले रह गए, शहजादी फरमाती है अब्दुल्ला जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा। मेरा भाई जख्मी होता चला गया, यहाँ तक के करबला की सरजमीन से आवाज बुलंद हुई, कद क़ुतिल हुसैन करबला। बस ज़्यादा एक मरतबा मेरी शहजादी को गश आ गया, अब्दुल्ला गश खाकर गिर गए। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को होश आया, जनाब अब्दुल्ला उठे, शहजादी का हाथ थामा, चाबी देकर कहा शहजादी दरवाजा खोल। अभी तक जो शहजादी खामोश थी, अज़ादारों जिसने बच्चों का मातम नहीं किया, अज़ादारों जैसे ही दरवाजा खुला मेरी शहजादी ने करबला का रुख किया, आवाज दे के कहती मोहम्मद